نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ ابے نظر تیرے قبر کی طرف، روزانہ قدم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ تو قدم قبر کی طرف جا رہا ہے. کوئی 60 سال کی عمر لے کے آیا ہے، کوئی 70 سال کی لے کر آیا ہے، ہر سال آہستہ آہستہ قبر کے. اور یہ بے وقوف سالگرہ منا کے خوشی منا رہا ہے. اس کو نہیں پتا جیسے کوئی پھانسی کے پندے پہ کسی نے لٹکنا ہو تو جیسے جیسے لٹکنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے یہ کیک کاٹ رہا ہے، تو اس کو بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ابے تو یا تو ہوتا نا ہر سال 1 سال بڑھایا جا رہا ہوتا، آپ کہتے کیک کاٹو یار، کیک تو پھر بھی نہیں کاٹو، کیک کھانے سے تو اور 1 سال کم ہو جائے گا. کیک میں کون سی ایسی صحت والی چیز ہے؟ لیکن چلو خوشی منانی ہے تو سال بڑھنے پر تو مناؤ، خوشی موت کے قریب ہونے پر یار یہ بے وقوفوں والے کام کرتے ہو یار. پھر مولویوں کو برا بلا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ، ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کیک کھانے سے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، انسان کے بچے بن جاؤ، کوئی لاجک والے کام کرو. آج ایک بے روزگار آیا کرنے کو کچھ کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں بہترین کام ہے میرے پاس، آپ کو میں بہترین کام بتاتا ہوں. کہہ رہے بے روزگاری کرنے کو کچھ نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تو میرے پاس آیا نا، ریڈی دلاتا ہوں، ٹماٹر لگا، اس پہ موت آ رہی ہے. پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ امیزون کے ذریعے ایک دم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو ایک بندہ پہنچ گیا اور اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سٹیا گیا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے. تو تم بھی وہاں پہنچو گے، شکر کرو نہیں پہنچے وہاں پہ، ورنہ اسی جیسے ہو جاؤ گے. 100 دفعہ پناہ مانگا کرو، اللہ اس جیسا نہ بنا دینا مجھے. دیکھیں نہیں ہر دوسرے بیان میں لگتا ہے کوئی دماغی کیا ہے، مچھلی دکھا رہا ہے، یہ مچھلی دیکھو، یہ میری دال دیکھو میں کھا رہا ہوں، غریب ہو، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی علامت ہے. انزائٹی کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، نارمل آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ پہ کیا کرو میرے بھائی، توکل کرو، خوش رہو گے اس سے. اور دنیا ویسے بھی مسافر خانہ ہے. دنیا کی محبت کے دل میں گٹر ابل رہے ہیں. یہ گندگی تو کامن ہے. تکبر ہر ایک میں نہیں ہوتا، حسد ہر ایک میں نہیں ہے، کینہ ہر ایک میں نہیں ہے، بغض ہر ایک میں نہیں ہے. لیکن یہ والا جو جرم ہے نا دنیا سے محبت، یہ 99.9% لوگوں میں اگر میں دعویٰ کروں ہے تو شاید میں اس دعوے میں غلط نہیں ہوں. کیوں؟ یہ مسافر خانہ ہے بھائی. آج 2 جنازے اکٹھے پڑھائے میں نے، 2 میتیں آئی ہوئی ہیں، میتوں پہ میتیں، ہر تھوڑے دن میں کوئی میت، کوئی قباء مسجد میں، کوئی حبیبیہ مسجد میں. اتنے لوگ جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا اتنے ہی مر بھی رہے ہیں. جتنی اطلاعات بچے کی پیدائش کی آتی ہے نا فلاں کے پیدا ہو گئے، اتنی مرنے والوں کی بھی آ رہی ہیں. اتنے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ سے، کوئی حادثے سے، کوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی شوگر سے، کوئی بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بیگم نے کچھ کہہ دیا مر گیا، ٹھیک ہے نا. تو اتنا ایسی بے وفا دنیا ہے یار. اور دل کدھر لگا ہوا ہے؟ اس چیز سے لگا ہوا ہے جو کسی قیمت پہ ساتھ جانی نہیں ہے قبر میں. نہاری سے دل لگا لینا اتنا برا نہیں ہے، کھاؤ گے مزہ آئے گا، ختم، اتنا برا نہیں ہے. کیونکہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے نہاری اور بریانی کا مزہ انسان لے لیتا ہے. یہ چٹخارے زمان کے تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، انجوائے کر لیتا ہے. دل کس سے لگاتا ہے؟ کروڑوں روپے کی دیواروں سے، اینٹوں سے، جس اور اتنا سریا ڈال دیا عمارت میں، اپنی ہڈیوں کا کیلشیم روزانہ ختم ہو رہا ہے. اور جو بنیادوں میں اتنا سریا ڈال ڈال کے خوش، میرا گھر، یہ بلڈنگ کس کی ہے بھائی؟ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے بھائی، کرائے کے گھروں میں. ابے مرے گا، تھوڑے دن رہ گئے مر جائے گا. جتنا کئی کروڑ تو نے جو اس میں چھونک دیے ہیں نا پتھروں میں، یہ مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ بحریہ ٹاؤن پہ رالے ٹپکاتے تھے نا، اب تو قیمتیں گر گئی ہیں، ورنہ ایک زمانے میں بحریہ ٹاؤن سے ہی ہمارا دماغ لوگوں نے چاٹ لیا تھا. مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن، مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن، جیسے میں کوئی بحریہ ٹاؤن ہوں. یعنی آگے جملہ محذوف تھا، مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینا چاہیے. ہر آدمی جس کے پاس نہیں ہے بحریہ ٹاؤن میں مر رہا ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی ریاض ملک جو ہے تھوڑی دنوں میں، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، لیکن تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ بھی اٹھے گا. جو کھرب پتی ہے وہ تھوڑے دنوں میں انا للہ ہونے والا ہے. تو تیرے 2-4 پلاٹوں سے کیا ہو جائے گا یار؟ میں نے 80 سال کے لوگوں کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے بارے میں ڈاکٹر نے رپورٹ پیش کی ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے وہ ایک بوڑھے میاں گئے نا 80 سال کے، کینیڈا میں، انہوں نے ایک لڑکی سے فیس بک پہ دوستی کر لی، لڑکی ادھر آ گئی، ان کا نکاح تھا اس 80 سال کے. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. تو مسجد کے امام کے پاس گئے، کہنے لگے شام کو میرا نکاح ہے، کینیڈا سے ایک لڑکی آ رہی ہے، میرا نکاح ہے، آپ نے نکاح پڑھانا ہے، کیا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ کی زندگی چاہیے بس مجھے شام تک، مزید کچھ بھی نہیں چاہیے. تو نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ ابے نظر تیرے قبر کی طرف، روزانہ قدم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ تو قدم قبر کی طرف جا رہا ہے. کوئی 60 سال کی عمر لے کے آیا ہے، کوئی 70 سال کی لے کر آیا ہے، ہر سال آہستہ آہستہ قبر کے. اور یہ بے وقوف سالگرہ منا کے خوشی منا رہا ہے. اس کو نہیں پتا جیسے کوئی پھانسی کے پندے پہ کسی نے لٹکنا ہو تو جیسے جیسے لٹکنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے یہ کیک کاٹ رہا ہے، تو اس کو بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ابے تو یا تو ہوتا نا ہر سال 1 سال بڑھایا جا رہا ہوتا، آپ کہتے کیک کاٹو یار، کیک تو پھر بھی نہیں کاٹو، کیک کھانے سے تو اور 1 سال کم ہو جائے گا. کیک میں کون سی ایسی صحت والی چیز ہے؟ لیکن چلو خوشی منانی ہے تو سال بڑھنے پر تو مناؤ، خوشی موت کے قریب ہونے پر یار یہ بے وقوفوں والے کام کرتے ہو یار. پھر مولویوں کو برا بلا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ، ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کیک کھانے سے.
ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, انسان کے بچے بن جاؤ, کوئی لاجک والے کام کرو. نہیں کرو گے تو ہم کون سا کسی کی سالگرہ میں گھس کے کوئی بم پھاڑ کے آتے ہیں وہاں پہ, بتاتے ہی ہیں نا غلط ہے, آپ نے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے جاؤ نہیں کرو, آپ کی مرضی ہے بھائی, کھاتے رہو کیک. ایک دن آئے گا کہ موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا پچھلا سال تیرا آخری کیک تھا بس, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب تو کیک, یہ آخری کیک تھا. وہی وہ لطیفہ مجھے یاد آتا ہے, ایسے موقع پہ ایک آدمی کی تیسری دفعہ شادی, چوتھی دفعہ شادی ہوئی نا, 3 بیویاں مر چکی تھیں, تو چوتھی بیوی کو نا دلہن کے کمرے میں بیٹھا, 3 لیڈیز شلواریں لٹک رہی ہیں. بیوی نے پوچھا یہ کس کی شلوار ہے, اس نے روب میں لینے کے لیے نا, اس نے بولا یہ میری پہلی بیوی کی شلوار ہے جو بہت زیادہ زبان چلاتی تھی, میں نے مار دیا اس کو. یہ اس کا خیال تھا یہ روب میں آ جائے گی نا, لہٰذا یہ اس کی میں نے یادگار کے طور پہ شلوار لٹکا لی ہے. اس نے کہا یہ دوسری کہہ رہے, پھر میں نے دوبارہ شادی کی, وہ بھی بہت زبان چلاتی تھی, بدتمیز بہت تھی, مار دیا میں نے اس کو, روب میں لینے کے لیے نا, تاکہ یہ ذرا پہلے دن سے قابو میں رہے. تو یہ اس کی شلوار ہے. یہ تیسری شلوار کا, پھر میں نے تیسری شادی کی. اچھا 4 کھونٹے تھے اس میں, تو تیسری میں نے شادی کی, وہ بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی, بات نہیں مانتی تھی, اس کو مار دیا میں نے, لٹکا دی شلوار. اب خاتون میں کانفیڈینس بہت تھا, اس نے کہا اب یہاں تیرا پاجامہ آئے گا, میری شلوار نہیں آئے گی. یہ 3 کھونٹے جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, اب یہ آخری شلوار تھی, اب یہاں شلوار نہیں آئے گی, اب یہاں پاجامہ آئے گا اور تیرا آئے گا, میرا نہیں آئے گا. تو فرشتہ جب ہم سالگرہ کر رہے ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگوں کو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ آخری کیک ہے, اب تیرا کیک نہیں آئے گا, اب موت کا فرشتہ آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تو موقع تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ کہ اللہ کو یاد کرو یار, آپ سوچو یار موت کے اور قریب ہو گئے. میری جب ڈیٹ آف برتھ آتی ہے میں کہتا ہوں لے بھیا طارق صاحب کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنا ہی جاگنگ کر لو, کتنا ہی جم کر لو, میں نسخے بتاتا رہتا ہوں نا, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, 4 شادیاں کر لو, جتنا بھی انجوائے کرو, ایک دن جنازہ اٹھے گا, ایک دن اعلان ہوگا جی مولانا صاحب بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو نارمل ہے, نیچرل ہے. تو یہ ہے دنیا کی محبت. پیسہ کماؤ بھائی, دل تھوڑی لگاؤ یار پیسے سے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, ضرورت کا تو ہر ایک کو مل جاتا ہے الحمدللہ. تو ہمیں تو یہی ہے کہ یار صبح کا ناشتہ اچھا ہو جائے, دوپہر دال چاول آج میں نے بنوا کے کھائے گھر میں, میں نے بھوک لگ رہی تھی, میں نے گھر میں بولا دال چاول اور کچا پیاز. اتنا خدا کی قسم انجوائے کرتا ہے نا انسان ان چیزوں کو یار, اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, پھر اس چیز کی ٹینشن کیوں لے رہا ہے یار. مجھے دوپہر دال چاول مل جائے نا, مزے کی دال بنی ہوئی, کڑی پتہ ڈالا ہوا اس کے اندر, بوائل چاول اور اچار نہیں تھا بس. اچار کی ٹینشن تھوڑی سی ڈپریشن میں جانے لگا تھا, لیکن اتنی نعمت دیکھ کے آدمی کیا کرے. تو اچار اور دہی اور کیا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, بھوک میں آدمی کھاتا ہے. بحریہ ٹاؤن کی ایسی کی تیسی یار, ہمیں تو یہ جو کیش مزے مل رہے ہیں ہم نے تو اس کو انجوائے کرنا ہے. پیسہ ہو بحریہ ٹاؤن میں ہو سکتا ہے میں کل لے رہا ہوں, آپ میرا بیان میرے خلاف چلا رہے ہوں, صاحب بحریہ ٹاؤن خود پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے. پلاٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا, میرا کوئی ہے نہیں, نہ فی الحال ارادہ ہے, پلاٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا. لوگ علماء کے بیانات کو غلط لے کے جاتے ہیں, پیسہ ہے تو لے لو بھائی, نہیں ہے تو کیا ہے. تمہیں صبح شام جو نعمتیں مل رہی ہیں کم ہے کیا, مسافر کے لیے اتنی نعمتیں بہت. ہاں اگر آج فرشتہ آ کے کہہ دے کہ آپ سب لوگوں نے 5-5 لاکھ سال اس دنیا میں رہنا ہے, مفتی صاحب آپ کی عمر 5 کروڑ سال ہے, میں فوراً ڈپریشن میں چلا جاؤں گا. ابے یہ 16 بچے تیرا باپ پالے گا. صحیح ہے, ان کو بھی 5-5 کروڑ سال رہنا فرض کرو نا. ابے میرا تو کوئی پلاٹ بحریہ ٹاؤن میں ہے ہی نہیں, میں یہ سارے بیانات چھوڑ کے پیسہ کماؤں گا. پہلے بولوں گا بھائی پہلے اتنا 5 کروڑ کم تھوڑی ہیں یار, اتنے گھر بناؤ بنگلے بناؤ, بیان گیا تیل لینے, پہلے پیسہ کماؤ, نوٹ چھاپو بھائی. پھر حلال حرام کی بھی پرواہ بھی نہیں کرتا. جب بنا لیا اس نے مقصد تو ہر ایک کو حلال میں تھوڑی ملتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے دیکھا جائے گا بعد میں یار, توبہ کر لیں گے یار, 1 کروڑ سال کے بعد کیا کر لیں گے, 5 کروڑ ہے نا تو 1 کروڑ سال کے بعد توبہ کر لیں گے. تو وہیں سے ڈپریشن شروع. ہماری زندگی ہے بھائی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال, اور 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ والی زندگی چل رہی ہوتی ہے, نہ نہاری کھانے کا رہتا ہے نہ بریانی, سونگ کے مزے لیتا ہے بس اس میں. 4 نوالے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں 5واں نوالا آپ اپنی ذمہ داری پہ لیں گے. بھائی کیا خیال ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں یار اتنی اسپیڈ سے گزر رہی ہیں, اس میں نہاری مل جائے, دال چاول مل جائے, سمجھ رہے ہو, صبح پراٹھا مل جائے خاندانی سا ٹائٹ, ملائی تھوڑی سی چینی, چینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, ایسی کی تیسی. ملائی میں تھوڑی سی چینی ڈالو بڑا مزہ آتا ہے. تو اتنا زیادہ صحت کو بھی مسلط نہیں کرو نا اپنے اوپر, صحت بھی اعتدال سے فکر کرنی ہے. بہت زیادہ صحتوں کو مسلط تو کرتے ہیں, وہ ڈپریشن بھی شوگر ہو جاتی ہے ان کو. جاگنگ کر لو, تھوڑا سا جم وم چلے جاؤ, تو یہ کیا بچے گھر میں آؤ, گھر میں بچوں کا کی محبت ملتی ہے. بس یہ بہت خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے, چاہے بھلے کرائے پہ ہی رہ رہا ہو, کرائے پہ رہ رہا ہو, کوئی بات نہیں, سر چھپانے کی جگہ ہے. یہ خوش قسمت ہے جس کو کرائے کی چھت مل گئی. چھت تو چھتی ہوتی ہے اپنی ہو یا کرائے کی, مزہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے. نہ وہ قبر میں ساتھ جائے گی نہ یہ قبر میں ساتھ جائے.
باقی بار بار میں کہتا ہوں، کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا، تو جو تم بھی تو کسی کے بچے تھے، جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے بچوں کا ہوگا. جب تمہارے ابا کے بچوں کا کوئی خراب نہیں ہوا، کرائے کے گھر میں زندگی گزار لی، تو تمہارے بچوں کا بھی انشاءاللہ کرائے کے گھر میں زندگی گزار لیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ ہے تو بنا لو گھر ان کے لیے، نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ تم بھی تو اپنے ابا کے بچے ہو نا، تو تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی؟ تم جب اپنے ابا کے بچے ہو، اللہ نے تمہیں ایک گھر دے دیا، بھلے کرائے کا ہی دیا ہے، تو تمہارے بچوں کے بھی کوئی انتظام ہو جائے گا. وہ 2 ہاتھ اور پاؤں بھی تو لے کر آئے ہیں نا، یہ وہ کہ ساری زندگی باپ کی کمائی بیٹھ کے کھائیں گے. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ یہ اپنا پیٹ خود بھی بھرے گا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی یہ کمبخت خود بھرے گا. تو تم زیادہ ٹینشن نہ لو بچوں کی. تو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ کوئی اولاد کی محبت نہیں ہے جو بچوں کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. تو اعتدال سے ٹینشن لو. خیر، تو یہ ہے تزکیہ کہ باطنی گناہوں سے بھی دل کو کیا کر لینا، بولو، پاک. تو یہ کام میرے بھائی سائنسدانوں کا نہیں ہے، یہ کام ڈاکٹروں کا نہیں ہے. ڈاکٹر تو اندر سے کاٹ پیٹ کر دے گا دل کو، کولیسٹرول کتنا ہے اپنے دل سے دنیا کی محبت تھوڑی نکالے گا. ڈاکٹر دنیا کا جیسے اس ڈاکٹر نے اس بندے کو کہہ دیا کہ 5 مہینے کا بچہ معذور ہے، گرا دے. تو وہ بندہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے، میری وائف کو ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو، ڈاکٹر میڈیکلی دیکھ رہا ہے کہ ایک معذور بچہ پیدا ہوگا تو سروائیو نہیں کر پائے گا، سوسائٹی میں بوجھ بنے گا. ڈاکٹر میڈیکل کے لحاظ سے صحیح بات کر رہے ہیں. اور میں نے کہا انگریز تو پیدا ہونے کے بعد بھی بعض ہوتا ہے کہ وہ بندہ معذور ہے تو معذور خود کہہ دیتا ہے مجھے مار دو، میری زندگی کا کیا فائدہ، کہ اسلام اس کو خودکشی قرار دیتا ہے. میں نے کہا ہر چیز ڈاکٹر سے پوچھنے کی نہیں ہے. ڈاکٹر سے بس یہ پتہ چل گیا بچہ معذور ہے، کافی ہے. باقی اس کو قتل کرنا جائز ہے، اچھا کام ہے، برا کام ہے، یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا. یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے کہ کس کا قتل کس وقت جائز ہے اور کس وقت ناجائز. تو پیغمبروں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا قتل جائز بولو نہیں ہے. انسان ہے وہ، جیسے بعد میں نہیں مار سکتے پہلے بھی نہیں مار سکتے. اور یہ آزمائش ہے، اس پہ اللہ آپ کو نوازے گا. کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو معذوروں کی وجہ سے رزق کے دروازے کھلے، ان پہ گھر میں معذور بچہ پیدا ہو گیا، اللہ نے رزق کے دروازے توڑ دیے ان کے گھر میں کہ بھائی تو معذور کی کفالت کر رہے ہیں. انکم ترزقون بضعفائکم، حدیث میں آتا ہے تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. میری مثال دیکھ لو، میری جیب میں تھیلا نہیں تھا، یہ تو جب نہیں تھا تو میں بتاتا نہیں تھا لوگوں کو. لوگ بولیں گے وہ سب چندہ مانگ رہے ہیں شاید. صحیح ہے نا؟ جو میری باتیں تھی نا 10 سال پہلے، شادیاں، لوگ سمجھتے تھے بڑا کروڑ پتی آدمی ہے یہ. جب میری 3 وائف 2011 میں بھی، میری 12 میں 3 تھیں اور بچے بھی میرے 10-11 تھے. لوگ کہتے تھے بھائی بڑا پیسہ ہے، کیونکہ میرے اسٹائل ایسے ہی تھے جیسے بہت پیسہ ہے میرے پاس، ایسے اسٹائل تھے. ہم نے کبھی نہیں لوگوں سے کہا ہے ایکچولی یوں کر کے نا رونا دھونا. تو لیکن اس وقت بھی کھا رہے تھے، اب بھی کیا ہیں، کھا رہے ہیں الحمدللہ، کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ خوشی رکھے. اگر میں پریشان ہوا تو دیکھو، جو دنیاوی پریشانی ہے وہ تو ہر ایک پر آتی ہے نا. حضرت مولانا طارق صاحب پر پریشانی آئی نا، بیٹا کا انتقال ہو گیا. یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی. تو یہ جو نیچرل ہے، نارمل ہیں، جو تکوینی امور کہلاتے ہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی. تو اس میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان پریشانیوں سے بچائے. لیکن کچھ پریشانیاں خامخواہ کی ہیں جو لوگوں نے پالی ہوئی ہیں. اللہ نے ہمیں ان والی پریشانیوں سے الحمدللہ بچایا ہوا ہے جو خامخواہ کی پریشانی ہیں. تب آخری بات جو میں بیان میں لے کے چلا تھا، یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں ناصر جمال. اور بچپن کے دوست کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے. اس سے پھڈا ہو گیا نا تو چونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کون سی کلاس سے ہو ناصر بھائی؟ 7ویں کلاس میں ہم اکٹھے 2 نمبر اسکول جاتے تھے نا. اسکول کا نام 2 نمبر تھا، ویسے اسکول 2 نمبر نہیں تھا. وہ PAF بیس مسرور میں. کیسا خوبصورت زمانہ تھا یار وہ. یہ ناصر بھائی ہمارے ساتھ تھے. ہم ناصر جمال نام ہے ان کا، پرانے دوست ہیں. 7ویں کلاس، بلکہ اس سے بھی پہلے سے. تو اسکول میں ہم لوگ بستہ لٹکا کے، کتنا بھاری بستہ ہوتا تھا یار، اور کتنا لمبا پیدل چل کے جاتے تھے ہم. آج بچے کیسے چھوئی موئی ہیں یار، ہیں کیسے اٹھا کے مائیں ان کو بس میں بٹھا دیتی ہیں، وہاں سے 2 قدم نہیں چلا جاتا ان سے. ہم اتنے بھاری بھرکم بستے لٹکا کے اتنی لمبی واک کرتے تھے، اور شرارتوں کے ساتھ. کتنی دفعہ ہم نے ان کے پاؤں کے شوز جوتا اتارا ہے، وہ نہیں یوں کر کے جا رہا ہے تو پیچھے یوں پاؤں رکھ لیا، اتر گیا. کتنی دفعہ انہوں نے، راستے میں لڑائی بھی ہوتی تھی، پھڈے بھی ہوتے تھے. 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا جو ایک، ہم PF بیس مسرور ہے نا، یہ جو ایئر فورس کا بیس نہیں، اس کے اندر اسکول تھا ہمارا. کتنی لمبی واک کر کے جاتے تھے ہم. وہاں بھی ایک نمبر کی شرارتیں، پڑھائی بھی تھی، شرارتیں بھی دبا کے ہوتی. کھڑکی سے کئی دفعہ بھاگ جاتے تھے. اب دل نہیں لگ رہا نا کلاس میں، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، نکل لیے. بڑا انجوائے کیا یار ہم نے اسکول کو یار. تو لیکن ٹیچروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں تھی. ٹیچر اس زمانے میں مارتے بھی تھے، ہم نے بھی ٹیچروں سے مارے کھائی ہیں. جاتے ہی ڈنڈے. اسی سے تصوف کے منازل طے ہونا شروع ہو گئے تھے. جاتے تھے، ہمارے رضا سر تھے نا، رضا وہ جو PT ماسٹر تھے، جاتے ہی بلا وجہ کے ڈنڈے، ہاتھ میں ڈنڈی لے کے کھڑے ہوتے تھے. لیٹ 1-2 منٹ تو لیٹ، کوئی فوج تھوڑی ہے 1-2 منٹ تو بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے. ایک یہاں کھایا، پھر یوں کیا، پھر ایسے کھایا، پھر یوں کیا، پھر یوں کھایا. کسی کو 4، کسی کو یوں کر کے چلے گئے. آج بچے کو آپ ایک ڈنڈی لگا دو، وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. ماں باپ ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول میں پہنچ جاتے ہیں.
بچوں کو تو خدا آپ نے فرعون بنا دیا بھائی. ہم نے تو ماں باپ سے کبھی شکایت نہیں لگائی کہ آج 4 کے بجائے 5 ڈنڈے لگا دیے, یوں کیا یوں کیا یوں کیا یوں کیا. اب ٹیچر ہے چلو ایسے ہاتھ مسئلے سردی میں بڑے لگ رہے ہوتے تھے نا, یوں کر کے نکل لی اندر. وہ عبد القدیر سر بھی یاد ہے نا آپ کو 9th کلاس میں, وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی شکل تھی ان کی, نام بھی عبد القدیر اور شکل بھی, اور بڑے قابل آدمی ٹیچر تھے. وہ ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے, بلا وجہ آتے ہی مارنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر دے, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. لیکن پڑھاتے بھی بڑا جاندار تھے. وہ ذرا سی غلطی ہوتی تو میں نے شاید غلط کہہ دیا, بلا وجہ نہیں مارتے تھے, لیکن ذرا سی بات پہ تو وہ ڈنڈے سے لگاتے تھے ہاتھوں پہ ایسے ایسے. وہ جو تھے آپ کے ولایت سر نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کسی نے بھی ہوم ورک نہیں کیا, بتا ان کو میٹر گھوم گیا ان کا. ٹھیک ہے نا, 50-60 لڑکے تھے ہم لوگ, سب کو کھڑا کیا اور سب کے لائن سے ڈنڈے مارنا شروع کیے. تو ہم نے کھا لیا آرام سے. کوئی خدا نخواستہ ہڈی تھوڑی توڑ رہے ہیں یار, کوئی جانوروں کی طرح تھوڑی پیٹ رہے ہیں, ہاتھوں پہ تو اتنا تو چلتا ہے نا. ایک دفعہ ہیلی کاپٹر بنا دیا ہم کو انہوں نے, بغیر کرسی کے بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو تھائس اس سے الحمدللہ اب جم میں تھائس کر لگا لیتے ہیں اس بہانے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو بچے آ رہے ہیں نا, یہ بہت عجیب ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اب یہ ذرا سی بھی اسٹریس برداشت, اگر میں اس اسکول میں نہ پڑھا ہوتا میں 4 شادیاں نہیں کر سکتا تھا. اس اسکول میں ہم نے سوٹے بھی کھائے, ڈنڈے بھی کھائے, مرغے بھی بنے, صحیح ہے نا. اس سے کیا ہوا, بڑے بڑے کام کرنے کا کانفیڈنس پہ حوصلہ پیدا ہوا. پھر ہم نے جب دوسری شادی کی, ہم نے کہا ڈنڈے کھائیں گے, وہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں, عادی ہیں. سوٹے بھی کھا چکے ہیں, عادی ہیں. تو کچھ بھی بڑا کام کرنے کے لیے نا تھوڑا سا بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو. میں نہیں کہہ رہا ڈنڈوں سے بلا وجہ کوٹنا شروع کر دو, لیکن ابھی ایک 10 سال کے بچے نے خودکشی کی ہے, کچھ بھی نہیں تھا, لیٹ آیا, ماں نے ڈانٹا ہے, بس ڈانٹ برداشت نہیں ہوئی, جا کے لٹک گیا رسی سے. وہ سیڑھیوں پہ زاربند کوئی لٹکا ہوا تھا, اس پہ جا کے اپنے آپ کو باندھ کے لٹکا دیا. وجہ کیا ہے یار, ایسی چھوئی موئی. یہ 2-3 بچے اسی طرح ہی پلتے ہیں, زیادہ بچے انہیں بلا وجہ کھاتے رہتے ہیں 2-4. صحیح ہے نا. تو یہ 2-3 بچے بہت ہی چھوئی موئی ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان میں برداشت نہیں ہوتی. ماں باپ نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں, ایسا چھوئی موئی سا بچہ نکلتا ہے. پھر وہ ذرا سا غم آیا, برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے وہ. یہ ایسے ہی ہے جو جم جا کے ویٹ اٹھاتا رہے گا تو کبھی زیادہ ویٹ اٹھانا پڑ گیا اٹھا لے گا وہ, لیکن جس نے کبھی ویٹ ہی نہیں اٹھایا میرے بھائی, وہ تو 1 کلو کی دودھ کی تھیلی پکڑا دو گے نا, اس کے پٹھے جواب دے جائیں گے. تو ایسے ہی چھوٹی بہت ٹینشن جو بچہ بچپن سے ہلکی, زیادہ نہیں ہو, ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں, وہ ہلکی پھلکی ٹینشن بچے کو ملتی رہے نا, تو بچے میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. باپ کا روب ہو, ماں کا روب ہو, بھائی کا روب ہو, ٹیچر کا روب ہو, تھوڑا سا روب میں پھر اس کو انجوائے بھی کرنے دو. ہر وقت روب میں نہ رکھو ورنہ ٹھٹر جائے گا وہ. اس کو خوشیاں بھی دو, تھوڑا سا روب بھی رکھو, تو اس سے بچہ صحیح بنتا ہے. ہمارے ابا ہماری چترول بھی لگاتے تھے, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ ختم کرنے کے لیے بعد میں بڑا پیار بھی کرتے تھے بٹھا کے. دیکھو بیٹا, میں نے جو آپ کو آج کوٹا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے کوٹا ہے, اور یہ پیسے لو, جاؤ کچھ چیز لے کر آ جاؤ, کچھ کھا لو. ٹھیک ہے نا, آئس کریم کھا لو, یہ کھا لو, گولا گنڈا کھا لو. کھاتے بھی وہ چیزیں تھے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو, اس سے گلے بھی مضبوط ہو گئے الحمدللہ. گولا گنڈا کھا رہے ہیں جا کے, ٹھیک ہے نا, ورنہ اتنی دیر کون بول سکتا ہے بھائی. تو آج بہت ہی بچوں کو چھوئی میں بنا دیا ہے. اس سے بچے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے. اس کو کوئی ڈانٹ دے تو بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. میرے فادر کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, میرے ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تکبر ہے میرے بھائی, یہ اخلاق نہیں ہے, بگڑ رہا ہے یہ. تو بڑے بھائیوں سے بھی لوگ پٹتے تھے پہلے, باپ کو کیا, بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ, چاچے مامے پیٹتے تھے آگے. آج ماموں نے اگر بھانجے کو پیٹ دیا تو شوہر لڑتا ہے اپنی بیوی سے کہ تیرا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. چاچے نے بچے کو ذرا ڈانٹ دیا تو عورت لڑتی ہے, تمہارا بھائی کون ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. تو دونوں مل کے بچوں کو فرعون بناؤ. پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارے ماموں نے بھی ہمیں کوٹا ہے, اللہ کا فضل ہے, ڈانٹا تو ہے, کوٹنا تو مجھے یاد نہیں, ڈانٹا ہے ہم نہیں کبھی. ہمیں پتا تھا اما کو شکایت کی, اما کہے گی بھائی ماموں ہے تو ڈانٹ, وہ اما اور اما اس نے تو ڈانٹا ہے, اما تو چماٹ لگائے گی, ماموں کی شکایت کیوں لے کر آ رہا ہے. بڑے بھائی نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹیوشن میں بہت غفلت سے لکھتا تھا نا, رائٹنگ نہیں میں صحیح کرتا تھا. میں جب لکھتا تھا نا ایسے جلدی پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا ذرا سا بھی. مجھے پڑھنا اتنا مشکل, میں تو مدرسے میں آ کے پڑھنا شروع کیا میں نے اپنے شوق سے, ورنہ مجھے تو پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا. نمبر الحمدللہ آتے تھے, اچھے نمبر اچھے آتے تھے, لیکن پڑھائی میں دل لگتا نہیں تھا. نقل کر کے نہیں آتے تھے, ویسے ہی آ جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی مجھے پڑھا رہے تھے, 12 سال عمر میں بڑے ہیں مجھ سے, مجھے 8ویں میں تھا یا 9th میں تھا میں. اب جیسے کوئی لفظ لکھنا ہے نا, پلیز کنوے مائی کمپلیمنٹس ٹو آل دی ممبرس آف دی فیملی, آئی لو ٹو دی ندیم, جیسے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. اب میں لکھتا ہوں ایسے بے دردی سے نا, مجھے کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, جیسے بچوں کا شوق ہوتا ہے. تو کبھی ٹی کا اوپر کا ڈنڈی چھوڑ رہا ہوں, کبھی ایف کی ایک ڈنڈی چھوڑ کے لکھ رہا ہوں. ٹی لکھ رہا ہوں تو اوپر کا ٹی تو پورا یوں کر کے اوپر بھی تو لگاؤ نا, اوپر لگانے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی. ابے کیا مصیبت ہے. تو میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کمپلیٹ لفظ ورڈ لکھو, آپ پوری اسپیلنگ پوری کرو. اچھا ٹی لکھ دیا. پھر آگے مجھے یاد ہے میں نے یوں لگایا, اوپر کی ڈنڈی نہیں لکھی, آگے جانے لگا. جیسے اپنا نام لکھ رہا ہوں, فرض کرو طارق لکھ رہا ہوں,
ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھ رہی ARIQ, ڈنڈی چھوڑ دیا, پہ ٹائم نہیں ہے, تو دیکھیں گے یار. ٹھیک, تو مجھے یاد ہے ایک دم مجھے زناٹے دار آواز آئی نا, پٹاخ کی زوردار آواز آئی, میں سمجھا کسی اور کو لگا ہے, کیونکہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آیا, اتنی اسپیڈ سے